بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس کلپ کے اندر ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایک ایمان والے کے لیے آقا علیہ السلام کے طریقے کو، آپ کی سنت کو، آپ کی بتائی ہوئی روز مرہ کی دعاؤں کو اپنی زندگی کے اندر پیوست کرنا، ان پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ آقا علیہ السلام کی بتلائی ہوئی روز مرہ کی مسنون دعائیں، جہاں ایک طرف آپ کی سنت پر عمل کرائیں گی، جہاں ایک طرف آپ کے طریقے پر عمل ہوگا، وہیں ان مسنون دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نہ جانے ہم نے کتنی مصیبتوں سے، کتنی پریشانیوں سے نجات دلائیں گے۔ میرے دوستو، آج امت کا ہر فرد تقریباً ان مسنون دعاؤں سے دور ہو رہا ہے۔ ان مسنون دعاؤں کا جو اہتمام ہونا چاہیے تھا، ایک ایمان والا ان کے اوپر اس کو عمل کرنا چاہیے تھا، اس نے ان مسنون دعاؤں کو چھوڑ دیا۔ نہ اسے سونے کے وقت کی دعا کا اہتمام، نہ سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا کا اہتمام، کھانا کھانے کے وقت کی جو سنتیں ہیں نہ ان کا اہتمام، گھر سے باہر نکل رہا ہے، باہر نکلتے ہوئے اسے کیا دعائیں پڑھنی چاہیے، نہ ان کا اہتمام، گھر میں داخل ہو رہا ہے اسے کس انداز سے داخل ہونا چاہیے، نہ اسے اس کا اہتمام ہے۔ بس ایک اپنی زندگی کو دھکا پیلی کے اندر وہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اور آقا علیہ السلام کی سنتیں اور آپ کا طریقہ اس کی زندگی سے کوسوں دور ہے۔ ایک وقت تھا کہ گھر کے اندر مائیں، بوڑھی اماں، دادی اماں، نانی اماں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھایا کرتی تھی، لیکن آج ایک عجیب سا ماحول ہو چکا ہے، عجیب کیفیت بن چکی ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرایا جاتا۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم روزانہ آقا علیہ السلام کی بتلائی ہوئی مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا روزانہ اگر سیکھیں تو ہم ایک مہینے کے اندر 30 دعائیں یاد کر لیں گے۔ گویا 30 دعائیں ہمیں یاد ہوں گی تو آقا علیہ السلام کی 30 سنتوں پر بھی عمل ہوگا، اور 30 باتیں ہمیں یاد ہوں گی، اور پھر ان کو یاد کرنے کے بعد جب ہم انہیں اپنی زندگی کے اندر عمل کے اندر لے کر آئیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان مسنون دعاؤں کی برکت سے ہماری روز مرہ کی جو پریشانیاں، جو الجھنیں ہیں، دماغی جو ٹینشنیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اگر ہم شروعات کریں اب کہ انسان جب سو کر اٹھتا ہے تو اسے کیا دعا پڑھنی چاہیے، یہاں سے ہم شروعات کریں، اور سونے تک پورے دن میں جن چھوٹی چھوٹی مسنون دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، روزانہ بس ایک دعا اس کو یاد کر لینی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس سے میری زندگی کے اندر ایک سکون پیدا ہوگا، چونکہ مجھے سکون اس وقت میسر ہوگا جب میں اپنے آقا علیہ السلام کے طریقے پر، آپ کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنوں گا۔ میرے دوستو، مال سے، دنیا سے، دولت سے انسان کو سکون میسر نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان کو مال اور دولت سے سکون میسر ہوتا تو اتنے بڑے بڑے مالدار لوگ ٹینشنوں میں رہتے ہیں، رات کو نیند کی گولیاں کھا کھا کر سوتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی۔
اگر انسان کو سکون حاصل ہوگا، اطمینان حاصل ہوگا، تو وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے اندر ہوگا، آپ کے طریقے پر عمل کرنے کی برکت سے ہوگا۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آج ہم آپ کے سامنے ایک دعا رکھ رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس دعا کو یاد کریں گے اور اپنی زندگی، جو صبح کو اٹھ کر ایک زندگی کی شروعات ہوتی ہے، اپنی صبح کو ایک اچھے انداز میں آپ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے انداز میں، آپ کے طریقے پر، آپ کی سنت کے مطابق اپنی صبح کی شروعات کریں گے۔ صبح کو جب انسان رات کی نیند سے بیدار ہو تو اس کو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ دعا امت کو بتلائی ہے، اور وہ دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریفیں خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں موت دے کر زندگی بخشی اور ہم کو اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ جب ہم روز اس دعا کا اہتمام کریں گے، ہمیں پتہ چلے گا اس پوری دنیا کو بنانے والا، اس دنیا کے نظام کو چلانے والا وہ رب ہے، وہی ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سب تعریفیں اسی رب کے لیے ہیں۔ اسی نے ہمیں موت دی ہے، اسی نے ہمیں زندگی بخشی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم اسی رب کی طرف لوٹ کر چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔